إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين اللہ احکم الحاکمین نے تمام کے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور شیطان ابلیس اس کو انسان کا دشمن قرار دیا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مسترد کر دیا۔
تو اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا میں نے تجھے مہلت دے دی ہے۔ تو شیطان نے دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تو نے مجھے پیچھے کر دیا، مجھے مسترد کر دیا، اب میں یہ کام کروں گا کہ جس کو تو نے اشرف المخلوقات بنایا ہے میں ان کے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا۔ تو نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو میں اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ پھر میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی ان کے پاس آؤں گا، دائیں جانب سے بھی آؤں گا، بائیں جانب سے بھی آؤں گا، گھیراؤ کر لوں گا ان کا، ان کو جس مقصد کے لیے تو نے پیدا کیا ہے وہ مقصد پورا نہیں کرنے دوں گا، اور ان میں سے اکثر ایسے ہوں گے جن کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ شیطان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ باتیں کہیں۔ یہ قرآن مجید میں سب کچھ مذکور ہے، 8واں پارہ ہے، سورۃ اعراف ہے۔ اب ہم انسان، ہمیں اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، ہمارے اوپر تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے وہ کام کرنے ہی کرنے ہیں۔ اب جو شیطان ہے، جو انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی طرح طرح کی تلبیسات ہیں، طرح طرح کی چالیں ہیں۔ وہ انسان کو جو اس کا مقصد ہے اس کے اوپر کھڑے ہونا نہیں دینا چاہتا۔ وہ کہتا ہے یہ کبھی صراط مستقیم پہ نہ چلے، یہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنے۔ اس لیے شیطان ہر بندے کے ساتھ اس کی عبادت کے مسئلے میں، نیکی کرنے کے مسئلے میں ایک نیکی ہے اور 3 طرح کی اس کی چالیں ہیں۔ جب انسان نیکی کرنے لگتا ہے نا، نیکی کرنے سے پہلے بھی شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے، نیکی کرنے کے دوران بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ جب بندہ نیکی کر لیتا ہے، نیکی کے بعد بھی اس کی نیکی کو ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چالیں ہیں محترم بھائیوں شیطان کی، اور وہ ہمارا دشمن ہے، اور دشمن کے حالات سے ہمیشہ آگاہ رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ فرما دیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ ایسا دشمن ہے جس نے اپنی دشمنی کا اظہار کھلے عام کیا ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم کہ انسان میری عبادت کر، میرے لیے سجدہ کر، میرے لیے قربانی پیش کر، میرے لیے دنیا کے کافروں سے ٹکرا جا اور اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کر، محنت کر۔ اور دوسری طرف شیطان، وہ ہمیں ہمارے قدموں کو نیکی کی طرف نہیں چاہتا کہ مسلمان کے قدم نیکی کی طرف اٹھیں۔ میں 1-2 مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فجر کی نماز ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فجر کی نماز سے پہلے شیطان بندے کے پاس آتا ہے اور اس کی گدی پر 3 گریں لگاتا ہے، 3 گنڈا مارتا ہے شیطان انسان کی گدی پہ، یہاں گردن کے پیچھے 3 گریں لگاتا ہے، اور بندے کو کیا کہتا ہے؟ تھپکیاں دیتے ہوئے کہتا ہے علیک لیل طویل، سویا رہ، رات بڑی لمبی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یعقد الشیطان، شیطان گرا باندھتا ہے، یہ حدیث کے لفظ ہے، کہ شیطان گرا لگاتا ہے
अला काफियति रअस अहदिकुम, तुम में से हर शख्स के सर की गुद्दी पे। अब अभी फजर का वक़्त होना है, वो नेकी वाला अमल, नमाज फजर, इबादत अभी वो इंसान ने करना है। उस वक़्त से पहले ही शैतान नेकी करने से पहले ही इंसान को गुमराह करना चाहता है और उस बंदे को उसकी इबादत से गाफिल रखना चाहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो 3 गिरे लगाता है, फिर थपकियाँ देता है, और थपकियाँ देते हुए वो क्या मंत्र पढ़ता है, अलैका लैलुन तवील। माएँ छोटे बच्चों को सुलाती हैं ना, तरह तरह की लोरियाँ, तरह तरह की नज़में सुनाती हैं ताकि ये बहक जाए और जल्दी सो जाए, सुनता सुनता ही सो जाए। शैतान भी मंत्र पढ़ता है, शैतान भी लोरियां सुनाता है, और उसकी लोरी क्या है, अलैका लैलुन तवील, कहता है सोया रह, रात बड़ी लंबी है। शैतान दुश्मनी का इजहार हमारा नेकी वाला काम, इबादत का काम करने से पहले ही हमारे दिल के अंदर वसवसे, ख्यालात और तरह तरह की चीज़ें डालता है, कहीं ये इंसान नेकी वाला काम ना कर बैठे। देखो उसकी दुश्मनियाँ। और आज मुसलमानों का यही हाल है, सारी सारी रात पहले मोबाइल चलवाता है वो शैतान, कहता है मोबाइल चलाओ, रातें लंबी हैं, मोबाइल चलाओ, व्हाट्सएप देखो, टिकटॉक देखो, फहाशी उरियानियाँ, इश्किया अशार, गर्लफ्रेंड से बातें, राबते, ये करो। 1-1, 2-2 बजे तक लोग यही काम करते हैं। या उसने ये काम नहीं करवाया तो घर से बाहर निकाल दिया, जाओ बाहर जाके यारों दोस्तों के साथ बैठो, किसी कैफे सेंटर पे, किसी पिज़्ज़ा हट पे, वहाँ जाके पिज़्ज़े भी खाओ और लंबी देर बातें करते रहो, अपने दुख सुनाओ एक दूसरे को। रात को 12 बजे 1-1 बजे लोग घर आते हैं। अब क्या है, अब थकावट से दो चार है। अब जब इसने सोना है, फिर शैतान ने लोरियां देना है, उसने कहना अलैका लैलुन तवील, सो जा, रात बड़ी लंबी। अक्सर आप जो नौजवान फजर नहीं ना पढ़ते, उनसे पूछे ना, उनका आगे से जवाब ही होता जी रात को सोई बड़े लेट है, आँख कैसे खुलती। तो ये शैतान सारे काम करवाता है कि बंदा नेकी ना करे, इबादत ना कर बैठे, सारी सारी रात फहाशियों में, उरियानियों में और गंदी चीज़ों के अंदर मुलव्वस रखता है। और जब थोड़ा सा वक़्त रह जाता है 2-3 घंटे का फजर होने में, तब वो आके लोरियां सुना के कहता है सो जाओ, रात बड़ी लंबी है। ये उसने अपनी दुश्मनी का इजहार किया कि उसने इंसान को नमाज के लिए उठने नहीं दिया। एक जंग से वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, बहुत नींद आ गई, गलबा हो गया नींद का, शिद्दत, पड़ाव डाल लिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं पहरा देता हूँ। ये पहरे किस लिए होते थे, एक तो दुश्मन का ख़तरा, और दूसरे नंबर पर हमें फजर के वक़्त बेदार कौन करेगा। कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों का एहतमाम किया करते थे। हम भी कर सकते हैं एहतमाम, अगर उठने की नीयत हो ना, तो हम शैतान के इस हमले को रोक सकते हैं। लेकिन हम नहीं करते कुछ चारा वारा कि ठीक है, पहले ही पता होता है कि हमने 10 बजे ही उठना है। हजरत बिलाल कहते हैं अल्लाह के नबी मैं पहरा देता हूँ, मैं शैतान की दुश्मनी है ना जो हमारे साथ, वो बयान कर रहा हूँ, ज़रा सुने। हमने उसको सर पे चढ़ाया हुआ है, हमने उसको अपना लाडला बनाया हुआ है। हम कहते हैं जी जो मैं कहूँगा वो सही है। ये जो बात है ना, ये शैतान अंदर बोलता है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल हक है। हजरत बिलाल कहते हैं मैंने अपनी ऊँटनी का सामान उतारा, उसका ढेर लगाया और उसके साथ टेक लगा के ना नज़र मैंने कर ली मशरिक़ की तरफ कि चलो सूरज तुलू होगा ना, फिर रोशनी पड़ेगी तो मैं उठ जाऊँगा। या फजर का वक़्त जो हदीस के अंदर आता है, सफ़ेदी आती है फजर के वक़्त में, वो सफ़ेदी आएगी तो मेरी आँख खुल जाएगी। इस गरज से बैठे हुए, इस मकसद से बैठे हैं। तो कहते हैं जाग ही नहीं आई।
صبح کا وقت جب سورج کی تپش پڑی، گرمی کی شدت ہونے لگی، تو وہ جو حضرت بلال کہتے تھے میں سب کو اٹھاؤں گا، وہ بھی سوئے رہے، اور سب سے پہلے بیدار ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اٹھتے ہی کلمات کا اظہار کیا اور کہا اس جگہ کو چھوڑ دو، اور کہا بلال کہاں ہے، بلال کو ذرا میرے پاس لے کے آؤ۔ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تبصرہ پیش کیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے کوئی تھپکیاں دے رہا ہے کہ سویا رہ، رات بڑی لمبی ہے، سویا رہ سویا رہ۔ تو یہ شیطان ہوتا ہے جو اپنی دشمنیوں کا اظہار اللہ کے ساتھ اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو نیکی نہیں کرنے دیتا۔ نیکی کرنے سے پہلے ہی وہ دل کے اندر خیالات اور وسوسے اور طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے اشکالات پیدا کر کے بندے کو نیکی کرنے سے، عبادت کرنے سے پیچھے رکھتا ہے۔ اور یہ صرف نمازوں کے ساتھ نہیں ہے، ہر عمل کے ساتھ آپ دیکھ لیں۔ آج جمعہ ہے نا، دیکھ لو اپنی مسجد کا حال، یہ 2 صفحے پیچھے صافی کوئی نہیں، خالی، اور باہر جا کے آپ دیکھیں بازار کو، چل رہا ہے بازار، دکانیں کھلی ہیں، مارکیٹیں کھلی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ شیطان نے دشمنی کی ہے اور دل میں وسوسے اور خیالات ڈالے ہوئے کہ کیا کر رہے ہیں نیکی کر کے، پیسے کماؤ، گاہک چلا جائے گا، دکان بند ہوگی تو کیا کرو گے، جمعے پڑھ لیں گے، دیکھے ہوئے ہیں بڑے جمعے پڑھ لیں گے۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے، مسلمانوں کی کیا حالت ہے، وہ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم، ٹھٹھرتی راتیں، چھوٹے چھوٹے بچے بموں کے ساتھ جسم اڑے ہوئے، کٹے پھٹے ہوئے، ان کی حالت، ان کی کیفیت، ان کی راتیں، ان کے دن کس طرح گزرتے ہیں، یہ سارا منظر ہمارے سامنے ہے۔ لیکن ہے نیکی کی توفیق، ہے عبادت کا جذبہ، ہے خرچ کرنے کی سوچ، پرواہ کوئی نہیں۔ یہ شیطان نے دشمنیاں کی ہیں، بہکاوے دل کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، جی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لوگوں نے تو کام بنایا ہوا ہے مانگنا۔ عزیز بھائیوں، نیکی کرنے سے پہلے بھی شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، اشکالات پیدا کرتا ہے، تاکہ بندے کا دل ڈر جائے اور وہ نیکی کی طرف قدم نہ اٹھا سکے۔ شیطان کی تلبیس کو سمجھ لو، شیطان کی چال کو سمجھ لو، پلے باندھ لو۔ نماز بھی ہو گئی، روزہ، زکوٰۃ، حج، اربوں پتی، لاکھوں پتی، کھربوں پتی تاجر ہے، نہیں جاتے حج عمرے کو، نہیں جائیں گے، یہاں ہی رہیں گے، بس اپنا آپ سیدھا رکھو، کوئی ضرورت نہیں اللہ کی عبادت کرنے کی، حج عمرے کو جانے کی۔ 12 لاکھ لگتا ہے، 15 لاکھ لگتا ہے، اتنے لگ جاتے ہیں، اتنی مشکل سے کمائے ہیں۔ یہ شیطان خیالات ڈال ڈال کے بندے کو نیکی کرنے سے روکتا ہے۔ دوسری مثال قرآن مجید کے اندر، الشیطان یعدکم الفقر، اللہ کہتے ہیں تیرا نیکی کرنے سے پہلے ہی، صدقہ خیرات کرنے سے پہلے ہی شیطان تمہارے دلوں میں فقر کے، بھوک کے، قحط کے، فقر کے ڈر پیدا کرتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے۔ کہیں یہ مسلمان نیکی نہ کر لے، کہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر لے، یہ خوف شیطان پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے باتیں کی ہیں۔ نیکی کرنے سے پہلے ہی وہ بندے کو نیکی سے محروم کرنا چاہتا ہے، عبادات سے روکنا چاہتا ہے، اللہ کا بندہ بننے سے غافل رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ طرح طرح کے وسوسے پیدا کر کے بندے کو نیکی نہیں کرنے دیتا۔ ہاں، غلط کاموں کے اندر وہ بے دریغ پیسہ خرچ کرواتا ہے۔ دیکھ لو ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ، ہماری رسمیں، ہمارے رواج، ہماری منگنیاں، ہماری مہندیاں، ہمارے عقیقے ہیں۔ میرج ہالوں میں عقیقے کرو، پورے ٹبر کو بلاؤ، منگنی کرو میرج ہالوں میں، مہندی کی رسم میرج ہال میں۔ اب تو نکاح سے پہلے ہی، جن کی شادی ہونا ہو نا، اگلے دن بارات ہے، اگلے دن رخصتی ہونی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا، نکاح سے پہلے ہی مہندی کے موقع پر میرج ہالوں کے اندر لڑکا بھی آ جاتا ہے اور لڑکی بھی آ جاتی ہے۔ یہ جدید دور کے جدید فلسفے اور جدید کام ہو رہے ہیں آج کل۔
اور وہاں پہ خرچ کرتے ہیں لوگ، 5,000 کے نوٹ پھینکتے ہیں شادیوں پہ، ہزاروں کے نوٹ، 15 20 لاکھ روپیہ صرف لٹا دیتے ہیں۔ پاگل بنایا ہوا ہے شیطان نے، شیطان کے بندے، شیطان کے یار، وہ کہتے ہیں یہاں پہ خرچ کرو، اللہ کے لیے نہ دینا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وہ تمہیں اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہوئے فقر سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور فحاشی والے اور برے کاموں پہ خرچ کرنے کا شیطان خود تمہیں حکم دیتا ہے۔ بندے کہتے ہیں تے بلے بلے ہونی ہے، خاندان دا نا روشن ہونا ہے، پتہ چلے گا لوگوں کو جٹاں دا ویاہ ہے، لگ پتہ نہیں جانا پورے علاقے دے وچ، انج کر دیاں گے اونج کر دیاں گے۔ یہ شیطان ہے، یامرکم بالفحشاء والمنکر، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے دیتا، اور فحاشی میں، برائیوں میں، بدکاریوں میں، حرام کاریوں میں، زنا کاریوں میں، سیاہ کاریوں کے اندر اس کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ خود شیطان کہتا ہے یہاں خرچ کر، یہاں تو تیرا پتہ لگنا ہے۔ دیکھ لو ہماری دولتیں کہاں جا رہی ہیں۔ ہے کوئی سوچ مدرسہ آباد ہو جائے، مسجد آباد ہو جائے، مظلوموں کے کام آ جائے، ہمارا پیسہ، ہمارا روپیہ خدمت خلق میں لگ جائے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لگ جائے، کسی مسکین بیوہ یتیم کے لیے لگ جائے، ہے کوئی سوچ؟ شیطان نے دماغ پکڑے ہوئے ہیں، یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ کہتے ہیں شیطان اتنا چھوتا ہے آ کے بندے کو، اتنے وسوسے ڈالتا ہے، اتنے دھوکے دلاتا ہے کہ بندہ خبتی بنا ہوتا ہے، معوف ہو جاتا ہے اس کا دماغ، جو شیطان کہتا ہے وہ ویسے کرتا ہی جاتا ہے۔ کوئی سوچ نہیں اسلام کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، دعوت کے راستے آسان کرنے کے لیے، خدمت خلق کے لیے، سیاست انبیاء کے لیے خرچ کرنے کی سوچ ہی نہیں ہے۔ موبائل کے پیکج لگا لوں، کاروبار کر لوں، شادی بیاہ کے اندر اڑا لوں، جوے میں ہار جاؤں، سودی کاروبار کر لوں۔ شیطان کہتا ہے ہاں یہی تو تیرے رستے ہیں، یہاں تو نے خرچ کر رہا ہے، اور بندہ کر رہا ہے۔ عزیز بھائیو سمجھو اس چیز کو، اللہ کہتا ہے تمہارا رب جو تم سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ رب تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تمہیں قرآن مجید میں کہتا ہے لوگو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، میں تمہیں تمہارا رب کہتا ہوں اس کو دشمن سمجھو۔ اللہ کی بات کوئی جھوٹی بات ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور لوگوں مجھے بتاؤ اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا رب ہمیں قرآن مجید میں آگاہ کرتا ہے لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہا وہ اپنے گروہوں کو چھوڑتا ہے، اپنے چیلے چاٹوں کو چھوڑتا ہے، کہتا ہے جاؤ جا کے ان بندوں کو گمراہ کرو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ یہ اصحاب الجنہ نہیں اصحاب السعیر میں شامل ہو جائے۔ نیکی شروع ہونے سے پہلے ہی وہ وسوسے ڈال کے ان بندوں کو نیکی کرنے سے روکتا ہے۔ عزیز بھائیوں ہم نے انشاءاللہ شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھو، وہ ہر وقت طلب میں رہتے تھے، کوشش میں رہتے تھے، تلاش میں رہتے تھے، کب اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی آرڈر آئے اور ہم فوراً کر جائیں، شیطان کو موقع ہی نہ ملے۔ اللہ نے ان کو پھر مواقع فراہم کیے کہ نہیں کیے؟ 23 سالہ دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، 23 سالہ دور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 جنگیں صحابہ سے لڑوائی ہیں، اور 27 جنگوں کے اندر اللہ کے نبی بنفس نفیس خود شریک تھے۔ 23 سالوں کے اندر آپ ذرا غور کریں عزیز بھائیوں۔ لوگ کہتے ہیں جنگیں ہوتی ہیں نا تو ملک ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، ان کی معاشی حالت مستحکم نہیں رہتی، غیر مستحکم ہو جاتی ہے۔
اور مہنگائیاں ہو جاتی ہیں، معیشتیں چڑھ جاتی ہیں، لوگ یہ تبصرے کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ عقیدہ دیا تھا کہ معیشتیں چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، نظام چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہر ایک کو رزق دینا، کھانا دینا، 2 وقت کا، 3 وقت کا، یہ ہمارے رب کا ذمہ ہے، یہ ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور صرف 23 سالوں کے اندر 27 جنگیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لڑ رہے ہیں اور 80 جنگیں صحابہ اکرام سے لڑوا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ موقع دیے تھے ان کو، تو صحابہ نے دیکھو پھر اپنی جانیں بھی لٹا دیں، اپنے مال بھی لٹا دیے۔ میں کہتا ہوں مثال پیش کرے، آج کوئی 1447 سال کا دور گزر چکا ہے، اس ساری تاریخ کے اندر صحابہ اکرام کے دور کو نکال کے کوئی ایک مثال ایسے پیش کی جائے، کوئی مسلمان ایسا ہو جو دعویٰ کر سکے کہ میں نے سب کچھ لا کے اسلام کے لیے، دعوت و جہاد کے لیے خرچ کر دیا ہے، میرا گھر خالی پڑا ہوا ہے، کوئی ایک مثال لا کے دکھاؤ۔ لیکن یہ مثال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سارا کچھ قربان کر دیا، کہتے ہیں گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، گھر بھی اللہ نے دیے ہیں، بیویاں بھی اللہ نے دی ہیں، اولادیں بھی اللہ نے دی ہیں، سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، ہم اللہ کا ہی تو کام کر رہے ہیں، اس کی دین کی نصرت کے لیے تو ہم نکلے ہوئے ہیں، غلبہ اسلام کے لیے ہی تو ہم کوشاں ہیں، مظلوم کی مدد کے لیے ہی تو ہم نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ جانے، اس کا کام جانے، ہمیں اپنے گھروں کی پرواہ نہیں ہے، ہمارا گھر اللہ کافی ہے اس کے لیے۔ عزیز بھائیو، شیطان کی تلبیسات کو سمجھیں، شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمان نیکی کی طرف آئے، عبادت کی طرف آئے، وہ نیکی شروع کرنے سے پہلے ہی وسوسے ڈال کے، خیالات ڈال کے بندے کو نیکی والے کام سے روک دیتا ہے۔ ہم نے اس محاذ پہ بھی انشاءاللہ شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ دوسری چیز، جب بندہ نیکی کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، پہلے اس کی نہیں چلتی، بندہ شیطان کو تھپڑ مار کے نیکی والا کام کرنے لگ جاتا ہے، عبادت کی طرف آ جاتا ہے، اس کی بس نہیں ہوتی، انہوں تہاڈی چپیڑ دا اثر نہیں ہوندا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تم نیکی میں مشغول ہو جاتے ہو، شیطان پھر آ جاتا ہے کہ اب چلو یہ عبادت کرنے لگ ہی گیا ہے تو اب ہم اس کی عبادت بھی خراب کریں گے۔ اور اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے نا تو شیطان بھاگ جاتا ہے، ایسے خوفناک ہو کے، ڈرپوک بن کے بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا نکل رہی ہوتی ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے شیطان پھر آ جاتا ہے۔ اور کہا جب پھر اقامت ہوتی ہے نا، اقامت نماز کے لیے جس کو ہم تکبیر کہتے ہیں، کہا جب اقامت ہوتی ہے شیطان پھر بھاگ جاتا ہے اس اقامت سے ڈر کے، اور اس کی ہوا نکل رہی ہوتی ہے۔ اور فرمایا جب اقامت ختم ہوتی ہے، بندہ نماز شروع کرتا ہے، شیطان پھر آ جاتا ہے، ہماری نمازیں خراب کرواتا ہے شیطان، ہماری عبادتیں خراب کرواتا ہے شیطان۔ فرمایا جو تمہیں نمازوں کے اندر خیالات اور وسوسے آتے ہیں نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے خیالات، ایسے ایسے گندے وسوسے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے زیادہ پاکیزہ ہستیاں دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ وہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے تھے اللہ کے رسول ایسے ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی زبان کے اوپر لانا بھی پسند نہیں کرتے۔ خشوع خضوع چھینتا ہے نماز کا شیطان، اور نماز کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، وہ تو نے اپنی دکان نہیں کھولنی ہے، مالک خود آ جاتا ہے نماز پڑھنے، ملازم پیچھے دکان پہ بیٹھے ہیں، اب پھر ملازم کو بس یہی تڑپ ہوتی ہے فٹافٹ قاری صاحب نماز پڑھا دیں۔ یہ جتنے مسجدوں میں آگے بولتے ہیں نا قاری نماز بڑی لمبی پڑھاتا ہے، ذرا ان کے اندر کے دلوں کو ذرا جانو اور ان کی ایکٹیویٹیز دیکھو، انہوں آپ بڑی کالی ہوندی مسیتوں جان دی، قاریوں کو ہی بدنام کیا ہوا انہوں نے۔ ساری نماز کے اندر وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ تو نے ابھی دکان پہ جانا ہے، پیچھے کوئی ملازم گلے ہاتھ نہ مار جائے، فٹافٹ نماز پڑھتے جا دکان تے۔ خشوع خضوع چھین لیا اس نے، اطمینان چھین لیا، وہ اللہ کی طرف توجہ کرنا، احسان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کی عبادت ایسے کیا کرو تمہارا ذہنی آئی کیو لیول اتنا ہو کہ تم سمجھو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں،
اور اگر میں نہیں دیکھ رہا تو کم از کم یہ تو ہونا تم یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو بولتے ہیں احسان، اور اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں، ہر عبادت کے ساتھ ہے۔ جب بھی بندہ کوئی بھی عبادت کرے، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، دعوت کے میدان میں ہو، جہاد کے میدان میں ہو، خدمت کے میدان میں ہو، والدین کی خدمت ہو، حقوق کا مسئلہ ہو، جون سی بھی عبادت کے اندر ہو، احسان کے ساتھ عبادت کرو کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں نہیں دیکھ رہا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو لوگ اپنی عبادات میں احسان کو لے کے آتے ہیں نا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو احسان کی خوبی اپنے اندر پیدا کر کے عبادت کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہا جو احسان کی خوبی پیدا کر کے عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہمیں نماز پڑھنے کا حکم اس انداز کا تھا، لیکن شیطان آ کے دل میں وسوسے خیال ڈالتا ہے، ابھی جا کے یہ کام کرنا بھی ہے۔ لوگوں کے اندر باتیں مشہور ہیں، لوگ کے اندر کچھ شیب بھول گئے ہوتے نماز نہیں، تو لو نماز شروع کرو گے تو یاد آ جائے گی۔ وہ خشوع خضوع ختم کروا دیتا ہے۔ عبادات جب انسان کرتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کو یہ برداشت ہی نہیں کہ یہ ابن آدم جو انسان اللہ کی عبادت کرے، فرمایا نیکی سے پہلے بھی وہ تمہیں وسوسے ڈالتا ہے، اور نیکی کے دوران بھی وہ تمہیں خیالات ڈالتا ہے دل کے اندر کہ اس کی عبادات کے اندر خشوع خضوع نہ رہے، اطمینان نہ رہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کو اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اپنی عبادات میں خشوع اور خضوع لے کے آتے ہیں، شیطان کے ہتھے نہیں چڑھتے، بلکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ان کو اچھا لگتا ہے، اور وہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ آہستہ سے، اطمینان سے، آرام اور سکون کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ کہا اس طرح عبادت کرنے والے لوگ اللہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو ہمیں دوران نماز بھی، دوران عبادت بھی شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری میں 751 نمبر حدیث ہے، کہتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التفات فی الصلاۃ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہوئے اچانک ذہن بھٹک جاتا ہے، بندہ صحیح کھڑا ہے پورے اطمینان کے ساتھ، لیکن اچانک دل کے اندر کوئی وسوسہ، کوئی خیال آتا ہے، یا اچانک وہ بندے کی نظر ہی اچک لیتا ہے کہ بندہ اچھا بھلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی نظر دوسری طرف چلے جاتی۔ اس کو بولتے ہیں التفات فی الصلاۃ، نماز میں متوجہ ہونا۔ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، کہا یہ شیطان کا ڈاکہ ہوتا ہے جو وہ بندے کے اوپر ڈال کے اس کے نماز کے خشوع خضوع کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ یہ ہے شیطان، اس کی دشمنی، اس حد تک وہ دشمنی کرتا ہے کہ دوران عبادت بھی وہ بندے کے دل کو مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ اس قدر اس کی تلبیسات ہے ہمارے اوپر۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اچھا بھلا روزہ رکھا ہوا ہے، مومن مسلمان روزہ رکھا ہوا ہے، کھانا پینا چھوڑا ہے، اور لوگوں کا ذہن کیا بنا ہوا ہے؟ کھانا پینا چھوڑ دیا، یہ روزہ ہے۔ روزہ رکھوا کے شیطان بری حرکتیں کرواتا ہے مسلمانوں سے۔ مسلمان ہے، روزہ رکھا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں، تراویح کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ رمضان کے مہینوں میں لوگ رات کو نیٹ لگاتے ہیں ہاتھوں کے اندر، اپنی جگہوں کے اندر، اور وہاں کرکٹ کھیلتے ہیں، وہاں بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ موٹی نظر کے ساتھ آپ دیکھیں عزیز بھائیو، جتنی مسجدیں ہیں نا آج، یہ صرف ساڈے بابے بزرگ ہی نے جنہیں مسیتاں ملیاں نے، جوانوں سے یہ مسجدیں خالی ہیں، گنجان آبادیاں ہیں، مسجدیں ہیں، اور نمازوں کے اندر رش ہے ہی کوئی نہیں، صفیں خالی، جمعہ پڑھاؤ خالی، مسجد خالی، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ شرابوں کی مجلس، حرام کاموں کی مجلس، شادی بیاہ، رسم و رواج، میرج ہال، اور فیکٹریاں اور بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ نیکی جو ہوتی ہے نا، نیکی، اس کے لیے کڑواہٹ، لوگوں کی باتیں، یہ برداشت کرنا پڑتی ہیں۔
نیکی کا اجر و ثواب بندے کے سامنے نہیں ہوتا. اللہ نے نیکی کا اجر بندے کی نظر سے اوجھل رکھا ہوا ہے. اس نیکی کا اجر، اس کو بدلہ قیامت والے دن ملے گا. نیکی کرتے ہوئے لذت نہیں ملتی، ان لوگوں کو ملتی ہے جو نیکی کو نیکی سمجھتے ہیں، جن کے ایمان اچھے اور مضبوط ہیں. اور گناہ کے اندر لذت ہوتی ہے. حافظ ابن حجر جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر ایک محدث کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کسی محدث سے کسی نے پوچھا تھا کہ نیکی اور بدی یہ کیسے حاصل ہوگی کہ بندہ نیکی کرے اور بدی سے دور رہے. اس وقت اس محدث نے بتایا تھا کہ نیکی کڑوی ہوتی ہے. نیکی کرتے وقت محنت کرنا پڑتی ہے، مشقت کرنا پڑتی ہے، لوگوں سے گالیاں تک سننا پڑتی ہیں، لوگوں کے تانے سہنے پڑتے ہیں. لیکن نیکی کا اجر بندے کے سامنے اللہ نے نہیں رکھا، وہ آخرت میں ہے. بس بندے کا یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ میں نیکی کروں گا تو اللہ مجھے بدلہ ضرور دے گا. اور گناہ کی طرف بندہ کیوں مائل ہو جاتا ہے کہ گناہ کی لذت، گناہ کا سرور، انٹرنیٹ کا مزہ، ٹک ٹاک کے اوپر اوچھی حرکتیں دیکھنا، یہ سواد، یہ لذتیں یہ بندے کے سامنے ہوتی ہیں اور بندہ ان کو دیکھتا رہتا ہے اور اپنی آخرت سے وہ بالکل غافل ہو جاتا ہے کہ آج تو میں لذت کو حاصل کر رہا ہوں، لیکن کل قیامت والے دن میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کیا کر کے آیا ہے. سواد تے تو بڑے لینا سے، چسکے تے تو بڑے لینا سے. اب وہاں بتانے کے لیے کچھ نہیں، پھر عذاب ہی عذاب ہے، پھر درد ہی درد ہے. اور جو دنیا کے اندر مشقتیں، پریشانیاں برداشت کر کے اپنی آخرت کو بہتر بناتے ہیں، شیطان کے مقابلے کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کے اندر تھکا ہارا بندہ، ٹوٹا ہوا بندہ، اللہ تعالیٰ جنت دا ایک پھیرا لوان گے اور اللہ پوچھیں گے ہاں کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے؟ کہے گا اللہ میں نے ساری زندگی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں. وہ جنت اتنی عالی شان ہے. تو عبادات کے دوران بھی عزیز بھائیو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. روزہ رکھوا کے، حاجی بنا کے، جہادی بنا کے اور سخی بنا کے اور مجاہد بنا کے بھی، بڑی بڑی عبادتیں کروا کے بھی وہ شیطان بندے کے دل کے اوپر سے اپنا حملہ اور پیرا نہیں چھوڑتا. اور جب بندہ نیکی کر لیتا ہے، آخری مرحلہ، جب بندہ نیکی کر لیتا ہے پھر بھی وہ شیطان بندے کی جان نہیں چھوڑتا. کہتا ہے اس نے نیکی کر ہی لیا ہے، اب اس کی نیکی میں ضائع کرواؤں گا، برباد کرواؤں گا. اور نیکیاں ضائع ہوتی ہیں کیسے؟ شرک کرنے کے ساتھ. شرک کرنے کے ساتھ سب سے پہلی یہ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 18 پیغمبروں کا نام لیا. سورۃ المائدہ کے اندر اور سورۃ انعام کے اندر 18 پیغمبروں کا نام لے کے اللہ کہتے ہیں اگر یہ انبیاء شرک کرتے تو ہم ان نبیوں کے بھی عمل ضائع کر دیتے. اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی آپ ہمیں بڑے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، خلیل ہیں ہمارے، لیکن اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے. نیکی کر کے بندہ شرک والے کاموں میں پڑ گیا، اس کی ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دی. اور یہ شرک کی طرف بھی ڈالنے والا کون ہے؟ شیطان. اس نے دل میں خیال ڈالا وہ اللہ کمزور ہے، اللہ نہیں سنتا، اللہ نہیں دیکھتا. اس نے پیدا تو کر لیا، بس اس سے نظام نہیں چلتا. اب اس کو وسیلوں کی ضرورت ہے. کہتے ہیں چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے اور اللہ تک بات پہنچانے کے لیے فلانے پیر کی، فلانے بزرگ کی ضرورت ہے. یہ وسیلے شیطان نے ہمارے دماغوں میں بھرے اور ہم نے ان پہ عمل کیا. ہم نے توحید کو، جو قرآن مجید توحید کے ساتھ بھرا ہوا ہے، ہم نے توحید کو نہیں پہچانا، اللہ کی قدرتوں اور صفات کو نہیں پہچانا، جس کی وجہ سے شیطان فوراً ہمارے اوپر شرک کا حملہ کرتا ہے اور ہم فوراً اس حملے کے اندر آ جاتے ہیں، اس کی زد میں آ جاتے ہیں. دوسری چیز بدعات ہے. بدعات جن کا اسلام میں تصور ہی نہیں، اپنی مرضی سے کوئی کام ایجاد کر لینا ثواب سمجھ کے، بدعات کروا کے شیطان بندے کی نیکی کو ضائع کرتا ہے. تیسری چیز ریاکاریاں ہیں. نیکی کر رہا ہے بندہ، اب آ کے اب اس کی جون ہی نہیں سیدھی ہو رہی، میں نے ایسے کیا ہے، میں نے کھلایا ہے، میں نے پلایا. فلانی مسجد نا میں چلان رہے ہیں، فلانی مسجد میں چلا رہا ہوں، میں نے جہاد فنڈ میں اتنے پیسے دیے، میں نے غزہ کی مدد کے لیے اتنے لاکھ دیے. یہ جو سنانا ہے نا ریاکاری، دکھلاوا،
اس نے تیرے لاکھوں کروڑوں اور تیرا مسجدوں کو چلانا، تیرا جہاد کو چلانا، سب کچھ برباد کر دیا ہے تیری ریاکاری نے، کہ تو نے اللہ کے لیے عمل نہیں کیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ دکھلاوے کے ساتھ سارے عمل ضائع۔ پھر ایک چیز جو مین ہے عزیز بھائیو، بنیادی، جو اس مہینے کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے، آج رجب کی 6 تاریخ ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں اللہ کا کلام ہمیں پتہ کیا کہتا ہے؟ لا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر خاص جو تم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں نہیں لڑنا، آپس میں لڑنا، آپس میں فساد پھیلانا، یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِمَ الْحَالِقَةُ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، کا آپس کے اندر لڑنا، مسلمان بھائیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہونا، مسلمانوں کی جمعیت اور اتحاد کو پارا پارا کر دینا، آپس میں لڑائیاں لڑنا، رشتہ دار ہو، عزیز و اقارب ہو، دوست احباب ہو، مسجد کی انتظامیہ ہو، جس لیول پہ بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپس کے اندر لڑائیاں، فرمایا ہی الحالقہ، یہ موڑ کے رکھ دینے والا عمل ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کو موڑ دیتا ہے، بل تحلیق الدین، بلکہ آپس میں ناراضگیاں، آپس میں لڑنا، یہ تمہارے دین کو، تمہاری نیکیوں کو، تمہاری عبادات کو موڑ کے رکھ دینے والا عمل ہے۔ آپس میں لڑو گے، انتشار کے اندر آؤ گے، افتراق میں چلے جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری عبادات کو ضائع کر دے گا۔ تو یہ تیسرا مرحلہ لوگوں، عزیز بھائیوں، آخری، کہ بندہ نیکی انسان نیکی کرتا ہے تو وہ شیطان اس کی نیکی کو ضائع کروانے کے لیے پھر سر توڑ کوشش کرنے لگ جاتا ہے، اور ان میں 3-4 میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ کہتا ہے چل بھائی شرک کر، بدعات کر، مر گیا ہے کوئی تو اب نئی نئی رسمیں ایجاد کر، یہ کل ہے، یہ تیجا ہے، یہ 20واں ہے، یہ 40واں ہے، یہ فلانا ہے، یہ 10واں ہے، یہ 11ویں شریف ہے، ان بدعات کے اندر ڈال کے وہ انسان کے پہاڑوں جیسے عمل کو ضائع اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے عزیز بھائیوں کہ نیکی کی ابتدا کے وقت بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ بندہ نیکی نہ کرے، نیکی کے دوران بھی وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اس کی نیکی کی اصل جو روح ہے اور اصل جو خشوع خضوع ہے وہ بھی ضائع ہو جائے، اور نیکی کرنے کے بعد جب بندہ نیکی کر لیتا ہے وہ اس نیکی کو ضائع کروانے کے لیے بھی پھر کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ ہر محاذ پہ اپنی عبادتوں کو، اپنی نیکیوں کو سنبھالنا ہے اور شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ آگے رمضان آ رہا ہے، یہ رجب کا مہینہ ختم ہونا ہے نا، آگے شعبان آ جانا ہے، 1 مہینہ ہے صرف، اس کے بعد رمضان ہے۔ ابھی سے عزم، پختہ ارادے، خالص نیت، اخلاص، اور دل کے اندر یہ سوچ کہ ہم نے انشاءاللہ عبادتیں کرنا ہے، تیاری کرنا ہے، خود کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے دل کی اصلاح کرنا ہے، اپنی تربیت کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اور دنیا کے اندر جہاں جہاں میرے مظلوم مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، خوراک بند، ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اللہ نے مومنوں کی یہ نشانی بیان کی ہے کہ ان کو کسی چیز کی زیادہ ضرورت ہو نا، پھر بھی وہ دیکھتے ہیں کہ یار میرے دل میں اتنی تڑپ تھی اس چیز کو حاصل کرنے کی، میرا دوسرا مسلمان بھائی اس کے دل میں بھی یہی تڑپ ہے۔ فرمایا یہ مومن ہوتے ہیں جو اپنی چیز دوسروں کو دے دیتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں۔ وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے نبی کا مہمان آیا نا، تھوڑا سا وقت لیتا ہوں، تو آپ نے کہا، اس نے کہا مجھے کھانے کا کوئی انتظام کیا جائے، آپ نے گھروں میں پیغام بھجوایا، کھانا نہیں ملا گھر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کہا کون ہے جو اس مہمان کی دعوت کرے گا؟ ابو طلحہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں میں دعوت کروں گا۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث میں لکھا ابو طلحہ بھاگتے ہوئے گھر گئے، جا کے بیوی ام سلیم سے کہتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، نبی علیہ السلام کا مہمان آیا، ہم نے اس کی دعوت کرنی ہے۔ بیوی کہتی ہے کتنے دنوں بعد تھوڑا سا کھانا کہیں ہمسایوں کی طرف سے آیا ہے، ارادہ اور سوچ یہ ہے کہ رات کو آپ گھر آئیں گے، ہم سب دسترخوان لگائیں گے، گھر والے بیوی بچے سارے بیٹھ کے کھائیں گے۔ کتنے دنوں بعد کھانا ملا؟ تو ابو طلحہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آج بھی بچوں کو نا اسی طرح جھوٹی تھپکیاں دے دے کے سلا دینا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی دعوت کرنی ہے آج۔
ہے کسی میں اتنا حوصلہ کہ ہم اپنی ذات کے اوپر اپنے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دیں؟ کوئی نہیں حوصلے، قسم ہے اللہ کی، کوئی نہیں حوصلے۔ وہ آیا مہمان، اس نے کھانا کھایا۔ عربوں کا رواج تھا کہ جب مہمان آتا تھا تو میزبان بھی ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ اس نے کہا رات کا وقت ہوگا، چراغ جل رہا ہوگا، تو تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا ہی دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے، مہمان کو نظر نہ آئے، اور ویسے ہی منہ ہلاتے رہنا تاکہ مہمان کو لگے کہ میزبان بھی ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ دیکھو نیکی کی تڑپ، نیکی کی روح کو پہچاننے والے تھے صحابہ کرام۔ کھانا کھلایا، مہمان چلا گیا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے نا ابو طلحہ مسجد سے نکلنے لگے۔ اللہ کے نبی آواز دیتے ہیں، ابو طلحہ ادھر آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے، دو زانو ہو کے بیٹھے۔ کہا ابو طلحہ رات کو کیا کیا ہے کہ اللہ بھی عرش کے اوپر بیٹھا مسکرا پڑا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید اتارا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ میرے نبی کے جانثار، میرے نبی کے ساتھی، میرے نبی کے صحابہ اتنے بلند ایمان والے ہیں کہ ان کو اپنی ذات کو کسی چیز کی اشد ضرورت بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ ہنسا بھی ہے اور اللہ نے قرآن بھی اتارا ہے۔ یہ ہے عزیز بھائیوں کردار۔ ہم نے یہ کردار اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہمارے لیے ہمارے نبی کی زندگی، ہمارے نبی کے ساتھی صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نکل آئے فحاشیوں سے اور یانیوں سے، کتنا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے، مر کے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ اپنے مال سے، اپنی دولتوں سے ان کی تجوریوں کے منہ کھول دیں، مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں، فلسطینیوں کو یاد رکھیں، کشمیریوں کو یاد رکھیں۔ قسم ہے اللہ کی، اگر ہم کھانے پینے والے ہیں، ہمارے مالوں کے اوپر مظلوم مسلمانوں کا حق ہے، جس طرح ہماری اولادوں کا حق ہے، مظلوم مسلمانوں کا بھی ہمارے مالوں کے اوپر حق ہے۔ قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے ہم سے، اللہ نے کہنا، وہ بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو پانی کو پیدا کرنے والا، تو خوراک کو پیدا کرنے والا، تجھے کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے، تو محتاج ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے دنیا میں فلسطین کے اندر میرے مسلمان بندے رہتے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیویاں تھیں، سرد راتوں کے اندر مکان نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، اور وہ وہاں پہ رہتے تھے، تو نے ان کو نہیں پوچھا، تو مجرم ہے، ان کا بھی مجرم ہے، اور آج تو میرے سامنے کھڑا ہے، تو میرا بھی مجرم ہے۔ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ اس لیے یہ جو جمعے ہوتے ہیں نا، ان کو رسم نہ بنائیں کہ جی 7ویں دن ایک دن جا کے جمعہ پڑھنا ہے تو سانو پتہ ہے مولوی صاحب نے کیا کھلا ہے۔ یہ حجتیں قائم ہو رہی ہیں، حجتیں۔ اگر ہمارے کھوپڑی کے اندر باتیں آ گئی ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے تک بات پہنچ چکی ہے۔ اب اگر ہم نے عمل نہ کیا تو ہمارے رب نے ہم سے پوچھنا ہے قیامت والے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جذبہ، یہ کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شیطانی چالوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم اس کی دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال سے اور اپنی جان سے کردار ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔